سوال پوچھا ہے کہ بیوہ اگر نکاح کر لے، کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا، عدت گزرنے کے بعد اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، تو کیا وہ عورت اپنے پہلے شوہر کی میراث سے محروم ہو جائے گی یا کیا حکم ہے اس کے لیے؟ شریعت مطہرہ نے جتنے بھی حصے دار ہیں، بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، بھائی ہے، بہنیں ہیں یا والد ہے، سب کے لیے حصے قرآن میں بیان کر دیے ہیں۔ اور جو اللہ نے حصے بیان کر دیے ہیں وہ اپنے حصے سے محروم نہیں ہو سکتے، وہ معاف نہیں ہو سکتے، وہ ساقط بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے جو حکم شریعت مطہرہ کا ہے، یہ شریعت کا حق ہے۔ جب تک اس کو ادا نہیں کریں گے تب تک یہ ساقط نہیں ہوگا، معاف بھی نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ جو شخص اس حصے کا حقدار ہے، اگر وہ معاف بھی کر دے، اسٹامپ بھی کر دے اور انگوٹھا بھی لگا دے، سائن بھی کر دے، تب بھی وہ معاف نہیں ہوتا، کیونکہ وراثت ایک جبری چیز ہے۔ لا محالہ ہر حال میں جب تک وہ وارث اس اپنے حصے پر قبضہ نہیں کرے گا، شریعت کا حکم پورا نہیں ہوگا، اس کا حق باقی رہے گا، چاہے 100 سال گزر جائے، اس کی نسل در نسل گزرتا رہے، پھر بھی وہ آ کر اپنی اس مرحومہ ماں کا، دادی کا، نانی کا حصہ وہ وصول کر سکتے ہیں۔ اسی طرح عورت اگر جس کا شوہر فوت ہو گیا ہے، وہ دوسری جگہ شادی کرنے کا شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ کے زمانے پاک میں اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کے زمانے مقدس کے اندر یہی معمول تھا کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی یا وہ مطلقہ ہو جاتی، عدت گزرنے کے فوراً بعد چند ہی دنوں کے اندر اس کو اپنے گھر کا کر دیا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے 2 3 4 شادیاں کی ہیں، اسی وجہ سے کہ یہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ بے نکاح کوئی عورت گھر میں نہ بیٹھے، جو خواہش رکھتی ہو نکاح کی تو اس کے نکاح کر لیا جائے۔ تو اب عورت جس کو جوان تھی، گناہ میں پڑنے کا اندیشہ تھا، اس نے اللہ کے حکم پر دوسری جگہ نکاح کر لیا ہے، تو جو پہلے شوہر سے اس کو میراث اور حصہ ملنا تھا وہ اس کا باقی ہے، وہ لے سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ اگر عورت دوسری جگہ شادی کر لے تو وہ حصے سے محروم ہو جاتی، وہ کہتے ہیں اس نے تو دوسری جگہ شادی کر لیا، دوسری جگہ کیا، تیسری جگہ بھی شادی کر لے، چوتھی جگہ بھی شادی کر لے، تو اس کو اپنے شوہر کی جائیداد میں جو حصہ شریعت نے اس کو دیا ہے، چوتھا حصہ یا 8واں حصہ، اولاد کی ہونے میں شوہر کی اگر اولاد ہے تو اس کو 8واں حصہ ملے گا، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے شوہر کی تو پھر اس کو چوتھا حصہ ملے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے، یہ نہ معاف ہو سکتا ہے، نہ ساقط ہو سکتا ہے، نہ عورت اس سے محروم ہو سکتی ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ حضور والا وراثت کے حوالے سے یہاں ایک اور مسئلہ بھی درپیش آیا ہے۔ ابھی ایک میرے دوست نے مجھے فون سے پوچھا ہے، وہ یہ ہے کہ بیٹی کی شادی، اس کی اولاد ہو گئی، بیٹی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اب جو بیٹی کی اولاد ہے، کیا وہ نانے کی وراثت سے حصہ لے گی جب کہ نانا بھی زندہ ہے؟ نانا ابھی زندہ ہے تو نانے کو چاہیے اپنی نواسی کے لیے وصیت کر دے، تب تو وہ حصے دار بن جائے گی، اس طرح کہ وہ وصیت کو پورا کرنا واجب ہے۔ 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ نے جو اس کو حصہ بنتا تھا یا بننا چاہیے تھا، اس کو کسی طریقے سے وہ محرومی آ رہی ہے، جیسے کہ ماں فوت ہو گئی ہے، اب بچی زندہ ہے اور نانا بھی ابھی زندہ ہے، تو اب نانے کا بیٹا موجود ہے تو نواسی کو تو کچھ نہیں ملے گا، نواسی کو تو ویسے ذوی الارحام میں آتی ہے، نواسی کو ویسے بھی کچھ نہیں ملنے والا، یہ وارث نہیں بنتی، تو غیر وارث کے لیے شریعت مطہرہ نے وصیت کا آپشن رکھا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تجہیز و تکفین ہوگی، قرضوں کی ادائیگی ہوگی، اس کے بعد وصیت کا نفاذ ہوگا، اس کے بعد ترکے کی تقسیم ہوگی۔ تو اس لیے نانا اگر اپنی بیٹی کے ساتھ مخلص ہے، اس کو چاہتا ہے کہ میری بیٹی کی اولاد یہ محروم نہ رہ جائے، تو اسی طرح یہ صرف نانے اور نواسی کے درمیان کا مسئلہ نہیں ہے، اسی طرح دادے اور پوتے کا بھی مسئلہ ہے۔ دادا اگر بیٹا اس کا پہلے فوت ہو گیا ہے، اس کی اولاد ہے، اور دادا کی اپنی اولاد بھی موجود ہے، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، پتہ ہے کہ میرے انتقال کے بعد میرے بیٹے وارث ہوں گے، میرے جو پوتے کو کچھ نہیں ملے گا، تو دادے کو چاہیے کہ یا تو زندگی میں اپنے پوتوں کو اور نواسوں کو نانے کو چاہیے دے دے، اور اگر نہیں تو پھر ان کے لیے وصیت کر جائے اور مستند لوگوں کو گواہ بنا جائے، تحریر دے کے جائے، تاکہ ان کو ان کا حصہ مل سکے۔ اس لیے ترکے کی تقسیم سے پہلے وصیت نافذ کی جائے گی، اس کے بعد ترکے کی تقسیم ہوگی۔ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن شرعی طور پر اس کا حصہ فرض حصہ نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹا موجود ہو تو پوتا محروم ہوتا ہے، بیٹا موجود ہو تو نواسی کو تو ویسے بھی محرومیت ہوتی ہے، اس کو نہیں ملتا، اس لیے نانا کو چاہیے نواسی کے لیے وصیت کر دے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔